اس میں سے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادمنوا لی ستا من انفسکم ادمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم ووفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 6 ایسی چیزوں کا علم دیتا ہوں، اگر تم ان 6 کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم جب بھی کلام کرو گے تو سچ بولو گے، جب بھی کسی جائز کام میں وعدہ کرو گے تو ایفائے عہد کرو گے، وعدہ پورا کرو گے۔ تیسری چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، اپنی آنکھوں کی ضمانت دو اور اپنے ہاتھوں کی ضمانت دو۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس پیاری حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چمکتا نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں، کسی دوست سے کہوں کہ اگر تو مجھے فلاں 6 چیزوں کی ضمانت دے، تو میرے 6 کام کر دے، کراچی کی ساری ملیں میں تیرے حوالے کر دوں گا، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ کراچی کی ساری ملیں تیرے حوالے کر دوں گا، تو مجھے 6 کاموں کی ضمانت دے، میرے تو یہ 6 کام کر دے، حیدرآباد کے سارے کارخانے تیرے حوالے کر دوں گا، تو میرے فلاں 6 کام کر دے، لاہور کی ساری فیکٹریاں میں تیرے حوالے کر دوں گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، کیا میری یہ ضمانت معتبر ہوگی؟ لوگ کہیں گے کہ ضمانت دینے کے لیے شرط تو یہ ہے کہ تو ان فیکٹریوں کا مالک بھی ہو، وہ تیری ملکیت میں ہوں، تو ان فیکٹریز اور ان کارخانوں کا مالک ہوگا، یا تیرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ تو ان کو خرید کر فلاں شخص کے حوالے کرے گا۔ اگر تیرے پاس اس کی استطاعت نہیں تو ضمانت کیسے دیتا ہے؟ تو کیسے ضامن بنتا ہے؟ تو ضامن نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ ہم کسی کورٹ میں جاتے ہیں، اگر کسی کچہری میں، کسی کورٹ میں کوئی شخص ضمانت دے، وہ کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس سے پرچہ ملکیت طلب کیا جائے گا۔ جج کہے گا تو پرچہ ملکیت دکھا، تو مجھے بتا، یہ ثابت کر کہ واقعہ ہی حقیقتاً تیرے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہوگی تو ضمانت قبول نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ضامن وہی شخص بن سکتا ہے جو اس چیز کا مالک ہو جس کی ضمانت دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس کا معنی یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ اللہ نے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ جنت میرے آقا کی جاگیر ہے، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں۔ ناظرین کرام، ایک دوسری حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کی آسانی کے لیے، کیونکہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بہت پیار ہے، امت کی آسانی کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے جبڑوں کے مابین زبان اور رانوں کے مابین شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، زبان سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے امت پر، وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا سستا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن کتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے حصول جنت کو، جنت میں داخلے کو۔ وہ اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے پیار ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت ہے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ و زاری کرتے, زار و قطار روتے امت کے غم میں, امت کے پیار میں, اور امت کے جہنم میں داخل ہونے کا خوف اور یہ ڈر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو جگائے رکھتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مغفرت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا.